عید زہرا، پھر عقد رسول اللہ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور مناسبت مرگ یزید، اس لیے کہ 14 ربیع الاول 64 ہجری، یعنی کیا کربلا سے 3 سال بعد یزید واصل جہنم ہو گیا۔ 61 ہجری میں کربلا، 64 ہجری میں یزید کی موت۔ ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یزید واصل جہنم کیسے ہوا۔ اچھا، دشمنان اہل بیت کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی ولادت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یزید وہ ملعون ہے کہ جس کی موت کا بھی پتہ نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ولادت کا نہ پتا ہو، وہ تو کسی کا نہیں پتا، لیکن یہ کہ جس کی موت کا بھی نہ پتا ہو کہ بالآخر ہوئی کیسے۔ لیکن 2-4 اقوال ہیں تاریخ میں جو میری نگاہ میں ہیں اس وقت۔ مثلا یہ کہ خود اس کا ایک شوق یہ تھا، چونکہ رسول اللہ نے جو خواب دیکھا تھا شجرہ ملعونہ والا، جس کا ذکر قرآن میں وما اریناک الرؤیۃ التی الا اریناک فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ سورہ اسراء کی آیت۔ کیا حبیب، ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، اور اس خواب میں ذکر ہے اس شجرہ ملعونہ کا کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہوا۔ یہ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ممبر پر بندر ناچ، تو رسول اللہ بڑے غمگین ہوئے۔ اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی قرآن میں۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس میں شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک کلمہ خبیثہ ہے، ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک کلمہ خبیثہ ہے، جس کی مثال شجرہ خبیثہ کی جیسے اجتثت من فوق الارض۔ اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ جو زمین پر اوپر اگ تو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جھاڑیاں تو نظر آتی ہیں نا، ما لہا من قرار، لیکن کوئی پائیداری نہیں ہے، اسٹرینتھ نہیں، کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور سمجھایا؟ بیت علی کی آپ نے زیارت کی ہوگی مسجد کوفہ میں، میں دعا دے رہا ہوں آپ کو یہاں سے کہ آپ جائیں انشاءاللہ کوفہ زیارت کریں، جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام رہا کرتے تھے۔ مل کے صلوات دے دیں، نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، وصلی اللہ محمد۔ جب وہاں پہنچے، بیت علی علیہ السلام کے بالکل ساتھ ہے ایک کھنڈر، اس کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ابن زیاد کا دربار۔ لوگ وہاں پر کچرا پھینکنے جاتے ہیں، لوگ وہاں پر تبرک کرنے جاتے ہیں۔ وہ ابن زیاد کے جو اتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نعوذ باللہ اپنے سامنے رکھ کر گستاخی کر رہا تھا۔ ما لہا من قرار، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شجر خبیثہ کی مثال کیا ہے؟ زمین میں کہیں جھاڑیاں اگ تو جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا گھر اتنا سادہ جو خالی مٹی کا بنا ہوا، جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام اپنے خانوادے کے ساتھ 3-4 سال سے زیادہ نہیں رہے، آج وہ کروڑوں لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ یہ ہے شجرہ طیبہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ شجرہ طیبہ کی کیا مثال ہے؟ الم تر ضرب اللہ کیف مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کہ شجرہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جس کی جڑیں زمین میں ایسی پائیدار و محکم ہو کہ شاخیں آسمانوں تک پہنچی۔ ہاں، تو اب جب بیت علی پہ آپ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گھر، یہ سارے بڑے درس ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یزید ملعون، فاسق، فاجر، آج کچھ سے پوچھے، اللہ جانے خیر، پتہ نہیں پھر بھی کتنا بڑا ملعون ہے، کیا جواب دے گا، لیکن واز اٹ ورتھ؟ امام حسین علیہ السلام کی ایسی شہادت، اس کے بعد 3 سال میں خود مر گیا، ورتھ تھا کیا؟ یہ آج ہم پوچھ سکتے ہیں یزید سے، کیونکہ وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مولا کی ولایت کے صدقے میں جنت میں، لیکن اپنے بہت سارے کاموں کے لیے پوچھئے گا اپنے آپ سے، واز اٹ ورتھ؟ میں نے کسی کے ساتھ غصے سے بات کی، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کی، اپنی بیوی کو جھڑک کے جواب دیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2-3 دن بعد، کبھی 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد کبھی ریگریٹ بھی ہوتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں واز اٹ ورتھ؟ اچھا، ہم چونکہ آج اپنے آپ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کتنا جینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور مجھ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے مرنے سے پہلے 10 سال پہلے کسی کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر رکھا، اس کا اثر قبر میں 500 سال تک سہنا ہے، کیا یہ ورتھ تھا؟ ہو سکتا ہے میں اپنے مرنے کے بعد بہت سارے کاموں کے لیے کہوں کہ نہیں، صبر کر لینا بہتر، چپ ہو جانا بہتر تھا، اچھا اخلاق رکھ لینا بہتر۔ میری کبھی بھی عادت نہیں رہی اور منع ہے روایات میں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا، چاہے اس کا کردار کتنا ہی خدا نخواستہ پس کیوں نہ ہو، اسے دشمنان اہل بیت کے ساتھ ملایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ملا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن سیکھ تو آپ کسی سے بھی سکتے ہیں، تو سیکھا جا سکتا ہے۔ یزید 3 سال بعد مر گیا، کیسے مرا؟ ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس کو شوق تھا چونکہ بندر نچانے کا، تو اس نے ایک وحشی گدھے کے اوپر بندر بٹھایا اور بندر ناچ رہا، گدھا دوڑ رہا ہے، اور یہ بھی پیچھے اپنے گھوڑے کے اس کے پیچھے پیچھے ناچتے ناچتے دوڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے گھوڑے نے اسے ایسے خود سے جھڑک کے گرایا کہ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور گھوڑا اسے لے کر بھاگتا رہا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل دکھلانا ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین السلام کے قتل ایسے ہی رہے گا تو نہیں جانے دے گا۔ ابو عبداللہ حسین السلام کا معاملہ ہے، اور یہ جو وہ معاملہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، کہ وہ شیعہ وہ تو نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے، کتوں کا کہاں سے مذہب ہوتا ہے کہ تم بات کرنے لگے، ہے نا؟ بے شمار اللہم صلی علی۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ ایک ہرنی کے شکار پر گیا، پہلے ہی ایک ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے اسے لگا دی تھی کہ جتنا بھی پانی پیے گا پیاس بجھتی نہیں، اور وہی مکافات عمل تھا۔ اس کے بعد
اپنے غم کو دور کرنے کے لیے کہا کہ میں دمشق سے باہر جاؤں گا 2-3 دن کی مسافت پر ایک جنگل میں، پھر ہرنی کا ایک شکار کرنے کے لیے گیا، وہ ہرنی دوڑی اس کے پیچھے دوڑا، اس نے کہا کہ وہ میرے پیچھے نہ، میں اکیلے شکار کروں گا، اور اس کے بعد اس طرح سے بھاگتا گیا دوڑتا گیا کہ خود الجھا، اور پھر اس کے گھوڑے نے اسے گرا دیا اور خود ٹکراتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے ہوتے پہنچا. جب اس کا لشکر اس کے پیچھے آیا تو فقط ایک پیروں کی ران بچی ہوئی تھی، بس اور کچھ نہیں بچا ہوا تھا. بعد میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ اس کے نجس وجود کو وہیں باب صغیر میں جو قبرستان ہے دمشق میں، وہیں پر دفن کر دیا گیا. میں نے کیا کہا، شجرہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی ہے کہ اشتثت من فوق الارض، زمین میں کہیں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، ما لہا من قرار، قرار نہیں ہوتا. آج ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا روزہ، کروڑوں لوگ لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، ایک ایک قدم پر پیدل چل کر افتخار سمجھتے ہیں کہ ہم ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم حسین نے فطرت کو بدل کے رکھ دیا. فطرت کو پتہ کیسے بدلا حسین نے؟ میں بہت سادہ سی مثال دوں آپ کو. دنیا جہاں میں پیدل چلنے والا وہ گاڑی میں بیٹھنے والے کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے. کیا بات ہے، مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد. دنیا بھر میں پیدل چل رہا ہوتا ہے، وہ گاڑی والے کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میں اس میں بیٹھا ہوا ہوتا. حسین نے فطرت کو بدلا ہوا ہے میرے بھائیوں. جا کر کربلا میں دیکھو تو جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے وہاں پر، کاش میں بھی اس طرح سے چل رہا ہوتا، کاش میں سو گاڑی میں نہ ہوتا، کاش میں 2 قدم اور چل لیتا. ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام امام حسین السلام نے فطرت کو بدل کے رکھا ہوا. بہت سارے فقہی معاملات بھی ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آگے بدل جاتے ہیں. اکل الطین حرام، مٹی کھانا حرام ہے، یہ حدیث ہے. مٹی کھانا حرام ہے، ایسے حرام ہے مثل المیتہ ولحم الخنزیر والدم، جیسے خون پینا حرام، اتنا سخت حرام ہے مٹی کھانا، اور خنزیر کا گوشت کھانا اور مردار کو کھانا، ویسے ہے مٹی کو کھانا الا 3 قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس جشن کے کیفیت میں آپ اس کو قبول فرمائیں گے. حسین کی قبر کی خاک بطور تبرک کھا لینا وہ فقط حلال نہیں ہے. فطرت اتنی نہیں بدلی، خالی شفا رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں، وہ کیور ہے. کیا بات ہے، شفا ہے تمام مریضوں کے شفا یابی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسین السلام نے فطرت بدلی. ایک بات اور زبان پر آ رہی ہے، ہمیشہ انسان کی زندگی کا مطلب ہر انسان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہیں پر اگر کوئی غم آئے زندگی میں اس سے دور رہو. ڈپریشن کہتے ہیں کہ جتنا سوچو گے اتنا اور زیادہ ڈپریشن ہوگا. امام حسین السلام کے غم کا معاملہ مختلف ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہے وہاں پر، وہ ڈپریشن کا خاتمہ ہے وہاں پر، کہ جب آپ روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں. کیف اصف حسن ثنائکم، یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. ایک دفعہ ہوتا ہے ثنا کو بیان کرنا، خیبر، خندق، ہجرت، کربلا، یہ ان کی ثنا ہے. حسن ثنائکم، اس ثنا کا حسن کیا ہے؟ مولانا صاحب نے ذکر کیا، آپ نے آنسو بہائے، آپ کا دل ہلکا ہو گیا، آپ کے گھر کا جو ایک ڈپریشن تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ان کی ثنا کا حسن ہے، ہاں یہ ان کی ثنا کا اثر ہے. امام حسین السلام نے بہت سارے معاملات نظام بدلے ہوئے ہیں. آپ ویسے گریبان چاک نہیں کر سکتے، لیکن غم امام حسین السلام میں آپ چاک کرتے ہیں گریبان. میں نے کہا نا کہ بہت سارے فقہی معاملات، بہت سارے اور معاملات یہاں پر آ کر بدل جاتے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین السلام کے لیے اہتمام رکھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امام حسین السلام کے لیے اہتمام رکھا تو قاتلوں کا جو انجام تھا وہ بھی اتنا عبرتناک کہ آج امام حسین علیہ السلام کے حرم میں میں نے کہا جگہ نہیں ہے. کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ 40 کے دن ہمیں ایک جھلک مل جائے ذریعہ. یزید ملعون بھی شام میں ہے. اب چونکہ جشن ایسا ہے تو میں مجبور ہوں جملہ کہنے پر کہ اس کی قبر مثانے خالی کرنے پر تو استعمال ہو سکتی ہے، باقی کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو پاتی ہے نا. یزید کی جو حکومت ہے بظاہر دنیا کی بڑی حکومت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے دفعہ میں بیان سن رہا تھا کہ 3 بر اعظموں پر یزید کی حکومت ہے. اسی لیے تو ہم یزید سے پہلے والوں کو حکومت پھیلانے پر کوئی خاص اہمیت اور ویلیو نہیں دیتے ہیں. حکومتیں پھیلا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر بعد میں یزید نکل آئے اندر سے. اندر سے اگر یزید نکلا ہوا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے پھر. تو یزید کی حکومت ہے 3 کانٹیننٹس پر. آج جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں اس کا ایک ایک صوبہ ہے. عراق آج پورا ایک کنٹری ہے، یزید کا ایک صوبہ ہے. ایران ایک پورا کنٹری ہے آج، یزید کا صوبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جبھی تو رہ کی حکومت کا وعدہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ سے. رہ کہاں پر ہے؟ تہران کے ساتھ ہے. مصر کنٹری ہے آج، اس کا ایک پروونس ہے. تو یہ گورنمنٹ ہے یزید. یہ تو عزاداری امام حسین کا معجزہ ہے کہ یزید جیسے بادشاہ کا نام آج گالی بنا ہوا ہے. ہاں یہ امام حسین السلام کی عزاداری کا معجزہ ہے. ہاں ورنہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ ہے. تو آج ہندو کو بھی یزید کہہ دو تو برا مانتا ہے. ایک موقع پر کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر مذہب میں، یزید سے محبت کرنے والے فقط مسلمانوں میں. شہید ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ یاد آیا ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے کہ جب ہمارے زمانے میں نیا معاملہ پیش آیا
کہ ایک لعین نے یزید کو رضی اللہ کہا، تو اس وقت انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یزید کو رضی اللہ کہنے سے میں رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی ہے۔ اس کی تشریح میں تھوڑی سی اپنے طور پر اور کر لوں، کیوں میں نے دیکھا تاریخ ابن شام میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ طبری میں مولانا مودودی نے لکھا کہ یزید قاتل النفس المحترمہ، آپ کہہ رہے رضی اللہ، یزید شارب الخمر، آپ کہہ رہے رضی اللہ، یزید زانی، آپ کہہ رہے رضی اللہ، یزید محرم نامحرم میں فرق نہ کرنے والا، آپ کہہ رہے رضی اللہ۔ تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ جسے بھی آپ رضی اللہ کہیں مجھے کھول کے چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں قاتل تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ بڑا آپ نے مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے، یزید کیا ہے پتہ ہے؟ یزید کے پاس ہے خلافت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جتنے پاسبل آپشنز ہیں مسلمانوں کے پاس، وہ سب یزید کے پاس۔ ذرا غور کیجیے گا، اس لیے کہ ایک طریقہ ہے مسلمانوں میں کہ ووٹ، اجماع 36 ووٹوں سے تو خلیفہ بن جاتا ہے، سقیفہ سنا رہا ہوں آپ کو، تو 36 ووٹ کافی ہوتے، وہ بھی ادھر ادھر سے کیسے بنے اس کی تاریخ۔ تو اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ علی کو ووٹوں سے خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ تو ایک ہے طریقہ اجماع، چاہے وہ سو کالڈ اجماع چلیں یہ کہہ لیں، دوسرا ہے استخلاف، ایک دوسرے کو اپوائنٹ کرے۔ تعجب نہیں ہے کہ خلیفہ اول کے پاس تو خلیفہ دوم کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہو، رسول اللہ کے پاس یہ پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ کسی کو خلیفہ متعین کر کے جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلیٹ کمیٹی، شورا، جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون خلیفہ ہوگا، یہ تیسری خلافت کی بات۔ چوتھا ایک لفظ ہے قہر و غلبے کا، یہ خود مسلمانوں نے یوز کیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ ضرورت، پاکستان میں کافی یوز ہوتا ہے۔ نظریہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاکم تو آ گیا ہے، اب عدالت اس کو ریموو نہیں کر سکتی، اب مان لو بھائی اسی کو مان لو، یہ ہے نظریہ ضرورت۔ تو یہ قہر و غلبہ، ویسے تو اول الامر تھا باپ، لیکن چونکہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب نظریہ ضرورت یہ ہے کہ وہ گزر گیا، اب قاتل کو اول الامر مان لو۔ یزید کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ یہ جو مسلمان بڑے میٹھے بن کے کہتے ہیں کہ یزید غلط تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو شاید ان کے مولوی یہ جرأت نہ کر پاتے۔ اس لیے کہ یزید غلط تھا کا مطلب ہے کہ جس سسٹم سے آیا تھا وہ سسٹم غلط تھا۔ وہ جو سسٹم ہے وہ ہے کہ یزید کے پاس قہر و غلبہ بھی ہے، یزید کے پاس اپوائنٹیشن بھی ہے، معاویہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا اس نے، یعنی سن 51 ہجری امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب اسے معلوم ہے کہ اب مجھے اپوائنٹ کرنا ہے، تو مغیرہ بن شیبہ کے لیے ہسٹری میں جا کے دیکھیے گا اور لوگوں کے پاس جا کے، حتیٰ یزید کو اس نے حج کا امیر بنا کر مکہ بھیجا ہے تاکہ جب یہ حج کے لیے آئے تو اس کی ایک اسلامک جو شخصیت ہے، مطلب وہ جو چہرہ ہے وہ سامنے آئے۔ حتیٰ اس سفر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پینا نہیں چھوڑ سکا تھا، حج کے سفر میں بھی شراب پیتا رہا۔ تو اس کے پاس قہر و غلبہ بھی ہے، اس کے پاس اپوائنٹیشن بھی ہے، جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو کچھ ہے وہ سب ہے۔ اجماع بھی، اجماع کا مطلب کیا ہے؟ سوائے امام حسین السلام کے اعتراض کس کو ہے؟ مولانا مودودی سے منقول ایک بات ہے کہ کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے گا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی تھی؟ سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو نے کہا کہ یہ سوال برعکس کر کے کیوں نہیں پوچھتے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو پھر دوسروں نے کیوں کر لی تھی بیعت؟ ہاں، اصل تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو پھر کسی اور نے کیوں کر لی تھی؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب یزید کی طرفداری میں بعض لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یزید کو نہیں بچایا تو گئے معاملہ آگے۔ پاکستان ہندوستان کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ایک نشئی قاتل پکڑا گیا، تھانے میں بند کر دیا گیا، اوپر سے وزیر کی بڑی سورس آ گئی، چھوڑو۔ تو اس بظاہر بڑے آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ اس نشئی قاتل کو بچائے؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے نا وہ اس کا ہے، مثلا اس کا دیا ہوا، اس کو معلوم ہے کہ یہ گیا تو پورا معاملہ جائے گا مشکل میں، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ دیا ہوا وہاں سے۔ یزید ملعون کے ہاتھ میں خنجر ہے ثقیفہ کا۔ ہاں، تو اگر یزید کو چھوڑ دیا تو معاملہ اوپر تک جائے گا۔ تو یزید کے پاس سب کچھ ہے، یعنی خلافت کے معاملے کے لیے اس کے پاس جو کچھ اصول آپ کے طے شدہ ہیں وہ ہے اس کے پاس۔ خاطر ہے کہ ایک اچھی مثال دی جاتی ہے، مولانا مرحوم منتظر عباس نقوی صاحب بھی اس کو اپنے انداز میں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ثقیفہ ہے اس کا کڑوا پھل سامنے آیا یزید کی صورت میں تو لوگوں کے لیے بڑا کلیئر ہو گیا، کلیئرٹی آ گئی کہ دیکھو یہ پورا نظام کیا چل رہا تھا۔ جیسے مثال ایسی ہے جیسے ایلمنٹ ٹریز ہوتے ہیں، اب اس ایلمنٹ ٹریز میں کبھی کبھار
یہ ہوتا ہے کہ ایک درخت ہے، وہ درخت بظاہر دوسرے درختوں جیسا ہی ہے، لیکن جب یہ درخت پھل دینے قابل ہوا تو کڑوی بادام آ گئی، تو کیا کرتا ہے وہ مالی؟ وہ اس درخت کو نکالتا ہے، اس لیے کہ یہ درخت نقصان دہ باقی درختوں کے لیے۔ تو اگر اس کڑوی بادام سے پہلے اسے اکھاڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ سمجھ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بھی تو دوسروں جیسا ہی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے حسین نے یزید کا انتظار کیا ہے کہ پھر جب وہ کڑوا پھل آ جائے پھر اسے اکھاڑا جائے، تو سمجھ میں آئے کہ یہاں سے لے کر اوپر تک پورا یزیدیت کا نظام تھا یہ۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عظمت امام حسین السلام پر ایک مل کے بلندر صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔